बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। जैसा कि हमने सूरह बकरा की फ़र्स्ट टू 79 आयात पर बात कर ली थी, और इसी वीक में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सूरह बकरा को हम क्लोज़ करें और नेक्स्ट सूरा को हम स्टार्ट करें। सिर्फ 7 आयतें रह गई हैं, और आज की जो एपिसोड है इसमें हम सूरह बकरा के वर्स नंबर 280 से लेकर 284 तक डिस्कशन करेंगे। और ये जो आयात हैं ये उन लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं जो बिज़नेस की फ़ील्ड से बिलखुसूस ताल्लुक़ रखते हैं, या बैंकिंग की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, या इन कॉमन तमाम शोबों में अगर आप लोन सिस्टम का काम कर रहे हैं, उधार का जो लेन देन होता है, या इसके अलावा कर्ज़ जो देने का सिस्टम है, इन तमाम केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड तक देखते रहिए। तो आइए नाजरीन कराम अपनी इस मुनफरिद सी डिस्कशन को शुरू करते हैं। नाजरीन कराम, तजारत में, बिज़नेस में, जब आप बिज़नेस के डिपार्टमेंट को देखते हैं तो इसमें उधार के लेन देन के जो तरीके हैं, इसमें उधार के लेन देन की दो ही कंडीशंस है, दो ही सूरतें हैं। नंबर 1 ये कि नकद कीमत अदा कर देना, और इसके बदले में जो चीज़ ली जाए उसमें ताख़ीर कर दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉप में जाते हैं, शॉपकीपर को आप 1000 रुपीज़ दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने आपसे आटा लेना है, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 वीक बाद। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि उधार आप ये कि चीज़ या सामान तो आप फ़ौरन ले लें, लेकिन जो कीमत है वो बाद में दी जाए। ये सूरत कॉमन है हमारे यहाँ, आप शॉप्स में भी देखते हैं तो ये सूरत कॉमन देखने में मिलती है कि लोग चीज़ बाय कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मनी, हम आपको जो पैसे हैं वो हमारी सैलरी मिलेगी, हम आपको तब दे देंगे या क्या, और जिस तरह भी सिस्टम है ये, इसके उधार का जो हमारे यहाँ सिस्टम है ये बहुत कॉमन है। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये जो उधार और लेन देन है ये नाजरीन इकराम बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इंसानी माशरे में उधार लेन देन के बग़ैर इंसानी सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो चल ही नहीं सकती। और ये भी एक रियलिटी है कि लेन देन के मामलात में लड़ाई झगड़े और फितने फसाद भी बहुत होते हैं, और बात नौबत कत्ल तक जा पहुँचती है, जिसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम उधार लेते हुए एक बहुत बड़ी चीज़ स्किप कर देते हैं। वो ये कि उधार लेते या देते वक्त शराइत की जो वजाहत है मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ नहीं की जाती। बाज़ औक़ात मामले के वक्त भूल चूक भी हो जाए तो ये फितने का सबब बन जाती है। चूँकि इस्लामिक शरिया जो है ये माशरे में पीस चाहती है, माशरे में लव, अमन सुकून, मोहब्बत, खुलूस चाहती है, तो इसीलिए ये शरीयत इस्लामिया इस चीज़ पर ज़ोर देती है कि उधार के लेन देन के वक्त जो असूल हैं बड़ी वजाहत से बयान कर दिए जाएं, ताकि झगड़े की जो जड़ है वही काट दी जाए। लेन देन के जो असूल हैं ये सूरह बकरा की वर्स नंबर 282 में भी बयान कर दिए गए हैं। नाजरीन इकराम, अब इधर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1, उधार का लेन देन करते वक्त कर्ज़ की वापसी के लिए मुद्दत का तयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झगड़े की, लड़ाई की असल सबब ही यहीं से शुरू होता है। मुद्दत के तयन करने से मुराद ये है कि इसमें कोई उबाम ना हो, शक व शुबे की कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तय कर लिया जाए कि अदायगी फ़लाँ साल, फ़लाँ महीने और फ़लाँ तारीख़ को करूँगा। यूँ ना कहा जाए कि मैं अदायगी मौसम बहार में करूँगा या मौसम ख़ज़ा में करूँगा, ऐसा ना कहा जाए, बल्कि एग्जैक्ट मंथ, डेट और ईयर का नाम ले लिया जाए। नंबर 2 पॉइंट, नाजरीन कराम, अगर मामलात सिर्फ ज़ुबानी ही तय कर लिए जाएं तो इनमें भूल चूक और बदनीयती का भी ख़तरा होता है।
لہٰذا قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ لین دین کے معاملات میں ڈاکومنٹس لکھوا لی جائیں، دستاویزات لکھوائی جائیں جس میں معاملے کی پوری ڈیٹیل لکھی جائے، فروخت شدہ مال کی قسم، جو اس کی کوالٹی ہے، اس کے علاوہ جو اس کی کوانٹٹی ہے، جو اس کی مقدار ہے، سپردگی کا مقام اور وقت بھی لکھ لیا جائے، اور قیمت کی مقدار پوری واضح طور پر پوری کلیئرٹی کے ساتھ لکھی جائے۔ نمبر 3 ناظرین اکرام، اب جو ڈاکومنٹس لکھ رہا ہے، جو دستاویز لکھ رہا ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جسٹس سے کام لے، عدل و انصاف سے تحریر کرے، فریقین میں سے کسی کی طرفداری نہ کرے، نہ کسی کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ نمبر 4، چونکہ یہ ایک اقرار نامہ ہے، جو ڈاکومنٹ ہے، لہٰذا قرض لینے والا ہی املا کرائے اور لکھواتے وقت دوسرے فریق کی سادگی یا بھولے پن سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ ہی کاتب کے ساتھ ملی بھگت کر کے قیمت یا اس کی تفصیلات میں رد و بدل کر ڈالے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ڈاکومنٹس کو لکھواتے وقت 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں، تاکہ کل کلاں کو ڈاکومنٹس پر کوئی تنازع، کوئی پرابلم کھڑا بھی ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس تنازع کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ گواہ 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں مقرر کی جائیں گی۔ گواہ فریقین کی پسندیدگی اور مرضی کے مطابق ہوں۔ 2 عورتوں کی گواہی کی حکمت ناظرین اکرام یہ بیان کی گئی ہے کہ عورتیں اپنے گھریلو کام کاج میں مصروفیات کی وجہ سے کاروباری معاملات سے تھوڑا ناواقف ہوتی ہیں، اس لیے اگر ایک عورت بھول بھی جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے تیسرا شخص وہ بیان کیا گیا جو مال قرض پر دے اور گواہ مقرر نہ کرے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ بیان کیا گیا ہے وہ گواہوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ جب ان کی ضرورت پڑے، فور ایگزامپل کورٹ انہیں بلائے، عدالت انہیں بلائے، تو وہ گواہی دینے سے ہرگز انکار نہ کریں۔ ضمناً اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ گواہوں کو گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو بھی ان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ایک اور بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ معاملہ اگر چھوٹا ہو تو لوگ سستی کر جاتے ہیں، اس سے ضبط تحریر میں نہیں لاتے، اس کے لیے ڈاکومنٹ نہیں لکھتے۔ یہی چھوٹا سا معاملہ بعض اوقات بڑے بڑے فسادات کی جڑ بن جاتا ہے۔ لہٰذا شریعت کا یہی حکم ہے کہ معاملہ خواہ چھوٹا یا بڑا ہو، اس کے لیے ڈاکومنٹ ہی لکھوا لیا جائے، اس کے لیے دستاویز لکھوا لی جائے۔ اور ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نقد لین دین کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف کا خدشہ نہیں ہوتا، البتہ جہاں بھی گواہ ٹھہرا لیے جائیں تاکہ اس مرحلے، اگر کسی مرحلے پر کوئی تنازع کھڑا ہو بھی جاتا ہے تو گواہوں کی وجہ سے اسے بآسانی حل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گواہوں پر ناظرین کرام ہمارے یہاں کس طرح پریشر ڈالا جاتا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، انہیں نقصان پہنچانے کی دھمکی دی جاتی ہے، بعض اوقات گواہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ گواہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے، بلکہ سچے گواہوں کے خلاف مال میں بخشش نہیں، سچے گواہوں کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔
ناظرین اکرام، اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ادھر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ سفر کی حالت مقیم کی حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ وہاں اکثر لکھنے والے اور گواہی دینے والے موجود نہیں ہوتے اگر آپ سفر میں ہیں۔ ایسی صورت میں اگر قرض لینے والا قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ دے تو گروی رکھ کر قرض حاصل کر سکتا ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیز کو رہن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، جو شخص قرض لے رہا ہے اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جب حالات اس کے درست ہو جائیں اور قرض دار قرض دینے والے کے درمیان اعتماد کی فضا بحال ہو جائے تو رہن رکھا ہوا مال جو قرض دینے والے کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا اسے وقت مقررہ پر واپس کر دینا چاہیے اور قرض دار کو قرضہ پورے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اور چیز قرآن کریم کا یہ حکم دیتا ہے کہ قرض دینے والے کو تنگ دست مقروض کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا۔ اس میں آتا ہے کہ جو شخص تنگ دست مقروض کو مہلت دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین اکرام، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص قرض لے رہا ہے وہ دیوالیہ ہو جائے، بالکل ہی غریب ہو جائے، اس کے پاس مال ہی نہ رہے، تو فقہا نے یہاں پر ایک اہم شرعی حکم اخذ کیا ہے کہ اگر مقروض دیوالیہ ہو جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو قرض دینے والا اسے مہلت دے دے۔ اگر معاملہ عدالت تک کورٹ تک پہنچ جائے تو اسلامی عدالت قرض خواہوں کو حکم دے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لے لیں اور باقی قرضہ چھوڑ دیں، اس صورت میں کہ اس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو عدالت انہیں پورا قرضہ معاف کرنے کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ بنیادی ضرورت کی چیزوں میں رہائشی مکان، کھانے پینے کی چیزیں اور روٹی کپڑا اور سامان جس سے کوئی آدمی روزی کماتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں ایک شخص کاروباری خسارے میں آ گیا اور اس پر قرضے کا جو بوجھ ہے وہ چڑھ گیا۔ معاملہ جب رسول اللہ تک پہنچا تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے اس شخص کی مدد کی اپیل کی۔ صحابہ نے اس کی امداد کی، اس کے باوجود اس کا قرضہ ادا نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے کہا کہ جو کچھ ہے لے لو اور اس کے سوا تمہارا کوئی حق نہیں۔